وقت گزارنا پڑا۔ 1961 کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باجی سے ملنے گئی، باجی یعنی باجی بیگم آمنہ ملک۔ تو باجی نے کہا ارے تم ذرا پہلے آ جاتی، فیض آیا ہوا ہے اس سے مل لیتی۔ میں نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ یہاں تو ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ باجی کی گفتگو بھی ایک طرح کی ٹریفک ہوتی ہے، وہ دوسرے کو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتی۔ فیض کے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع چھیڑ دیا کہ ہائے کیا غضب کا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کا زمانہ ہے، سگریٹ ملتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے رخصت لی اور قریب کے بازار کی دکان پھر کر باجی کے لیے 3 کاسل سگریٹ کی 2 ڈبیاں خریدیں اور دوبارہ اوپر چڑھ گئیں باجی کو دے دیں۔ اب جو اوپر پہنچی تو میں نے دروازہ کھلا دیکھا اور یہ تھا کہ باجی تو دیوان پر براجمان تھیں، لیکن ایک صاحب سفید کرتے پاجامے میں ملبوس ٹہل رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کچھ ٹھٹکی، وہ صاحب مجھے دیکھ کر کچھ مسکرائے۔ باجی بولیں فیض تم خدیجہ سے کبھی ملے نہیں؟ فیض صاحب نے باجی کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک نرم و نازک کے ساتھ میٹھی سی آواز میں کہا ارے بھائی ہم اب تک ملے کیوں نہیں ہیں؟ اس پر مجھے کچھ ہنسی آ گئی، میں کھسیانی سی ہنسی اور باجی کو سگریٹ دیے کوئی چھوٹا سا بہانہ کر کے باہر اٹھ کے چلی آئی۔ تیسرے چوتھے روز صبح 11 بجے 11:30 بجے ایک صاحب میرے گھر آئے اور بولے فیض صاحب آئے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سٹپٹائی، ابھی اپنے کو سمیٹنے بھی نہ پائی تھی کہ فیض صاحب آئے، ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ بھی تھے اور خاموش بیٹھ گئے۔ اب سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہیں اور منہ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ آدھ گھنٹہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ تصویروں کی نمائش کے سلسلے میں مجھے 2-4 بار ان سے ملنا ہوا، پھر سے ملنا ہوا۔ افتتاح کے بعد زاہد بھائی، میں اور میری بھابج فیض صاحب کے دفتر میں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ 1-2 اور صاحب بھی مشہور تھے، سبھی بول رہے تھے سوائے فیض صاحب کے، وہ صرف مسکرا رہے تھے اور سگریٹ سے شوق فرماتے رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھ سے وہ میری تصویروں کا ذکر نہ چھیڑ دیں۔ آخر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب باقی کے لوگ کسی اور موضوع پر گفتگو میں مصروف تھے تو فیض صاحب نے میری طرف جھک کر نہایت دھیمی آواز میں کہا ضروری ہے کہ آپ کی تصویروں کا میں ذکر کروں؟ میں نے جواب دیا ہرگز ضروری نہیں۔ اس کے بعد میں نے چین کی سانس لی کہ چلو یہ موضوع تو ختم ہوا۔ پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ کوئی قابل گفتگو موضوع کبھی ہو جاتا، چھڑ جاتا اور بحث چھڑ گئی تو کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ فیض صاحب ٹھیک ہے یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیشتر محسوس ہوا کہ انہیں کسی طرح کے بحث کے تمام دروازے بند کرنا منظور ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات غلط بات ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ اس کا غلط ہونا تسلیم بھی کر چکے ہیں؟ پھر وہی جواب ملا ٹھیک ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بار انہوں نے ٹھیک پھر ذرا زور زیادہ دیا تھا۔
فیض صاحب کی امن پسند طبیعت اور صلح آمیز مزاج دیکھ کر اور پرسکون باتیں سن کر میں حیران ہوتی تھی کہ یہ ترقی پسند باغی شاعر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دوست سے زبانی اختلاف تک سے گریز کرے، سماج اور نظام سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے؟ دوستی اور بے تکلفی بڑھ جانے کے باوجود میں انہیں ہمیشہ فیض صاحب کہتی ہوں۔ ایک دن وہ مسکرا کر کہنے لگے، بھائی اگر تم مجھے اسی طرح فیض صاحب کہو گی تو ہمیں بھی خدیجہ بیگم صاحبہ کہنا پڑے گا۔ ان کا مزاج دیکھیے کہ اس کے بعد بھی میں نے کبھی انہیں فیض نہیں کہا، مگر اس روز کے بعد نہ انہوں نے کبھی مجھے ٹوکا اور نہ مجھے خدیجہ بیگم صاحبہ وغیرہ کہا۔ شروع دوستی کی بات ہے کہ کھانے کی طرف ہماری بے التفاتی دیکھ کر ایک دن کہنے لگے، تمہاری ہماری دوستی کیسے نبھی گئی بھائی؟ کس طرح؟ نہ تمہیں کھانے کا شوق ہے نہ کھلانے کا۔ میں نے کہا کہ یہ تو دوستی میں رکاوٹ یا خلل کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے، پھر خاموش ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد لندن تک میں نے فیض صاحب کو بہت مزے کے کھانے خود پکا کر کھلائے اور بڑے چاؤ اور چاہت کے ساتھ، مگر میں نے یہ دیکھا کہ جو چیز نزدیک ہوتی ہے بس صرف اسی کو کھاتے ہیں۔ دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو طلب نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے رہے ہیں یا بگھارے آلو۔ فیض صاحب کی اس بات کو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی وہ ہمارے گھر آتے ہیں ہمیں کھانے کی طرف سے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، جو پکایا ہوتا وہ کھا لیتے اور خوشی سے کھا لیتے۔ ان کی میزبانی کا شرف کر لیتا ہے، جو بھی دعوت پر بلائے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا کہ فیض صاحب، یہ جو آپ ہر ایک کے گھر چلے جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ عورت ہوتی تو نہ جانے کب کیا کیا گڑبڑ ہو جاتی۔ اس بات سے وہ بہت محظوظ ہوئے۔ ہم پر مدتوں فیض صاحب کی عظمت و قابلیت کا رعب رہا، رعب تو اب بھی ہے، اتنا ہی ہے، مگر اب ہمیں اسے چھپانے کا سلیقہ آ گیا ہے۔ تجربے نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جب ہم دونوں اکیلے ہوں تو ضروری نہیں کہ کوئی بات ضرور کی جائے۔ بیشتر وہ خاموش رہتے، اس لیے ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنے کا موقع ملتا۔ چنانچہ ہم دونوں بیٹھے ہیں، وہ بھی چپ، ہم بھی چپ۔ ایک بار انہیں آزمانے کے لیے کہ وہ ہماری گفتگو سنتے بھی ہیں یا محض سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، میں نے اپنے بچپن کی سنی ہوئی ایک چڑیا اور چڈے کی کہانی شروع کی۔ ان کی محویت میری سمجھ میں نہ آئی۔ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مجھے خیال ہوا کہ شعر سخن انہیں کسی اور دنیا میں لے جا رہا ہے، کسی اور دنیا کی گشت کرانے کے لیے وہ اس وقت ہیں، اور اب وہ میری طرف یا میری باتوں میں کسی طرح سے محب نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اچانک وہ کہانی روک دی، بالکل خاموش ہو گئی۔ انہوں نے 5-10 سگریٹ کے کش لیے، پھر کہا، تو پھر اس سفید چڑیا نے پہلے چڈے کا خیال دل سے کیسے نکال دیا؟ اس استفسار پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کہانی سن رہے تھے اور مجھے پوری کہانی سنانی پڑی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ فیض صاحب یہ کیسے فیض ہیں جو ہم سے ملتے ہیں تو نہ کوئی شوخی دکھاتے ہیں،
نہ کوئی کسی طرح سے کوئی تڑپ محسوس ہوتی ہے، نہ غم، نہ غصہ، نہ شور، نہ شکوہ۔ انقلابی شاعر کس طرح کے ہیں کہ کبھی گفتگو میں سیاست کا رنگ ہی نہیں لاتے، شعر میں وہ موتی پرولتے ہیں لیکن گفتگو میں بالکل چپ رہتے ہیں، محفل میں چپ چاپ رہتے ہیں۔ یہ تو سراسر بخیلی ہے، یہ تو بے حد دوست قسم کے انسان ہیں، لیکن اتنے اچھے دوست نکلے کہ اندر کا شاعر ہی غائب ہو گیا۔ ان کی خاموش طبیعت سے ہمیں کوئی شکایت نہ کبھی ہوئی، مہینوں وہ نہ آئے، ہم نے کبھی شکایت نہ کی، ہمت ہی نہ ہوئی۔ لاہور کے قیام کے زمانے میں ایک بار فیض صاحب کا فون آیا اور خلاف عادت بات شکایت سے شروع کی، تم نے ہمیں فون ہی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ہم حیران کہ آخر بلا وجہ فون کیوں میں کرتی؟ کبھی شکایت کرنے والے نے کہا، شکایت نہ کرنے والے نے کہا، اس شکایت کا سبب ہم نے بھی یہ کہا میں پوچھ سکتی ہوں؟ کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ کوئی خاص بات کہنی تھی آپ کو، مجھے بتائیے تو، فون کرتی میں فوراً جواب دیتی۔ فرمایا، ہم آ جائیں، کھانا کھلاؤ گی؟ ہم نے کہا ہم ضرور۔ کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا دال روٹی۔ کہنے لگے پھر ہم نہیں آتے۔ میں نے کہا اور اگر نرگسی کوفتے، سیخ کباب اور مرغ مسلم ہو تو؟ کہنے لگے پھر آ جائیں گے۔ 1 بجے تشریف لائے، معمول سے زیادہ خوش، خاموشی کی نمایاں تھی، اس کے باوجود ان کی بشارت کا سبب پوچھنے کو بہت جی چاہا، مگر برسوں کی سنگت نے یہ سکھایا تھا کہ فیض صاحب سے کم سوال پوچھنا چاہیے تاکہ انہیں جواب کی زحمت نہ ہو۔ کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھنا چاہتے تھے، باہر سبزے زار پر کرسیاں رکھوا کر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ یوکلپٹس کے بڑے بڑے درخت چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور پھول کی کیاریاں تھیں، پھولوں کی۔ فیض صاحب یوکلپٹس کے بڑے بڑے درخت چاروں طرف دیکھنے لگے، کچھ دیر ٹہلے، پھر ایک بار دھیمے سے بولے، شعر کہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ معلوم نہیں مجھ جیسا کوئی خوش نصیب اور ہے جس نے فیض صاحب کی زبان سے یہ جملہ سنا ہوگا، یا یہ منظر دیکھا ہوگا، یا ان کا ایسا موڈ دیکھا ہوگا۔ میرے لیے تو یہ بالکل پہلا موقع تھا کہ دیکھتے دیکھتے اب آسمان سے پھول برسیں گے اور ستارے چھپنا چھوڑ کے نکل آئیں گے۔ درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، یوکلپٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے کہ اس وقت حافظ نے ساتھ دیا۔ میں نے کہا شاید لغت میں تو یہ لفظ نہ ہو مگر ہم سفیدہ بولتے ہیں اور مالی بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد معلوم نہیں انہوں نے میرا جواب سنا بھی یا نہ سنا، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے رہے اور اس کے بعد گنگنانے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ نزول شعر کا لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے، چنانچہ چائے کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی، اطمینان سے چائے بنائی اور کوئی 8 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ ابھی تک گنگناتے ہوئے ٹہل رہے ہیں۔ چائے کی پیالی رکھ کر پھر میں اندر چلی گئی۔ بہت دیر کے بعد 2-3 گھنٹوں کے بعد باہر آئی تو دیکھا اب پہلے سے بہت زیادہ مسرور ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دن فیض صاحب نے شعر کہے یا نہیں کہے، اور اگر کہے تو کون سے۔ ان سے ہماری دوستی کچھ ایسی ہی تھی کہ نہ ہم پوچھیں نہ وہ بتائیں۔ اتنا کچھ انہیں جانتے اور ان کے اتنے قریب رہنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم فیض صاحب کو جانتے ہی نہیں۔ واقعی کتنا جانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں۔
اگر آج رشیدہ آپا زندہ ہوتی تو پوچھتی فیض کو تو تم جانتی ہو نا، تو ہم اسبات میں جواب نہ دے سکتے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ ہم رشیدہ آپا کو جانتے تھے اور وہ فیض کو جانتی تھیں، اس لیے انہی کے رشتے ناطے سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فیض صاحب کو ہم جانتے ہیں۔